والارض وضعها للانام، اور اس زمین کو دیکھ لو کس طرح ہم نے مخلوق کے لیے اس کو فرش کی طرح بچھونا بنا دیا، بچھا دیا ہم نے فرش کی طرح اس کو. والارض وضعها للانام، اور زمین فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، بکثرت اس کے اندر پھل ہیں اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجور ہے، غلاف دار کھجور ہے. والحب فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، بوسے دار اناج ہیں. اناج تم کھا لیتے ہو، بوسا جانور کے لیے ہوتا ہے. ایک ہی فصل ہے، تمہارے کام بھی آتے اور تمہارے جانوروں کے کام بھی آتی ہے وہی فصل. بوسا جانوروں کے لیے سمجھے اور اناج تمہارے لیے. والحب ذو العصف والریحان، پھر خوشبودار پھول، غلافدار کھجور، بوسے دار غلے. اللہ اکبر. والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی، کن کن قدرتوں کی، کن کن خدائی خوبیوں کی، کن کن خدائی کمالات کا تم انکار کرتے چلے جاؤ گے، جھٹلاتے چلے جاؤ گے. انشاءاللہ جب سورہ رحمان میں ڈیٹیل سے بات ہوگی پھر میں اعلیٰ پر بھی بات کروں گا. ہم نے ایک ہی ترجمہ یاد رکھا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اردو ترجمے میں ایک ہی ترجمہ آتا ہے کن کن نعمتوں پہ. بہت اچھا ترجمہ ہے، لیکن یہی اعلیٰ کا لفظ خدائی خوبیوں پر بھی بولا جاتا ہے، خدائی کمالات پر بھی بولا جاتا ہے، خدائی قدرت پر بھی بولا جاتا ہے. فَبِأَيِّ قُدْرَةِ اللَّهِ تُكَذِّبَانِ، تم کن فَبِأَيِّ قُدْرَةِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ، مطلب مفسر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کی قدرت کا ذرا دیکھو تو صحیح، اس کی نعمتوں کو دیکھو صحیح، اس کی خوبیوں اور کمالات پہ ذرا نظر رکھو. یہ میں نے اعلیٰ کی یہاں تفسیر کر دی، آگے میں تفسیر زیادہ نہیں کروں گا، لیکن دو تینوں کو ساتھ ساتھ لیتے چلوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، یہی ہے نا آگے لفظ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. اس اللہ نے اس کی قدرت دیکھو، انسان کو خشک بجنے والی مٹی سے پیدا کی ہے. وہ مٹی جو آپ سے خشک ہو جاتی ہے، بجنے لگتی ہے، سڑا ہوا خشک گارا. کل فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جس کو ہم ٹھیکری کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اس کو خشک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وہ خشک بجنے والی مٹی جیسے آگ میں پکی ہوئی ٹھیکری ہوتی ہے، ہم نے اس سے اسے پیدا کیا. آدم اس سے پیدا ہوئے ہیں، باقی آگے ساری نسل بھی نطفے سے چلی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جن کو اول ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے، شعلہ آتش سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ قدرت اللہ کی ہے، یہ نعمت بھی اللہ کی، یہ خوبی بھی اللہ کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، وہ مشرقین کا بھی رب، وہ مغربین کا بھی رب، وہ مشارق کا بھی رب، وہ مغارب کا بھی رب. رب المشارق والمغارب. ہر روز سورج تھوڑے سے فرق کے ساتھ غروب کہیں اور ہوتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ طلوع کسی اور جگہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہر روز کا مشرق الگ، ہر روز کا مغرب الگ، اس لیے کا مشرقین مغربین. سردی کا طلوع کی جگہ الگ اور گرمی کی غروب کی جگہ الگ، مشرقین مغربین. یا ہر دن جو تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا رہتا ہے تو وہ تو تھوڑا تھوڑا فرق کا بھی لحاظ کریں تو مشارق والمغارب. پھر یہ بھی ہے زمین جو ایک کرہ ہے اس کے نصف کرے میں طلوع ہو رہا سورج، بالکل اسی آن دوسری جگہ دوسرے نصف کروں میں وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو مشرقین مغربین الگ. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. ارے تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. جھٹلانا کیا ہے؟ ناشکری کرنا بھی جھٹلانا ہے. جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کی ان قدرتوں کے اندر کسی اور کو شریک کرنا بھی جھٹلانا ہے. ایک تو سرے سے انکار کر دینا، بندہ ملحد ہو جائے، میں نہیں مانتا اللہ ہے، جھٹلانا ہے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی سرکار میں ہماری فلاں سرکار بھی ان کاموں میں شریک ہے. 65 کی جنگ ہو رہی تھی، لاہور میں بم برس رہے تھے، ہماری سرکار کیا کہتے دامن میں بم کو اٹھا کے دریا راوی میں ایسے کر کے ڈال دیتے تھے. یہ جھٹلانا ہے اللہ کی قدرت کا. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانے والی بات ہے. بندہ کہتا نہیں اللہ کی سرکار ہے، لیکن اللہ کی سرکار میں کچھ اور بھی لوگ مختار ہیں. یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانا ہے.
یا یہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے یہ ساری قدرتیں اللہ کی، لیکن اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں اتارا کہ ہم دنیا میں اس کی پابندی کریں. یہ بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، یہ بھی اللہ کی قدرتوں کو جھٹلانا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ہے جھوٹ. جھٹلانا، جھوٹ کے رویے مختلف ہوتے ہیں، جھٹلانے کے رویے مختلف ہوتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہم سب کچھ مانتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. زبان عقیدے سے سب کچھ مانتے ہیں، زبان سے ناشکری کرتے ہیں، اپنے اعمال سے ناشکری کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس منافقت سے بھی بچائے، یہ بھی ایک قسم کا جھٹلانا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان.